بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا اور اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ تین اہم باتیں ہیں جن کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام انس کو یہ وصیت کی تھی۔ اور یہ تین باتیں ایسی ہیں، تین وصیتیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت ہی خاص اور گہرا تعلق ہے۔ برائی سے اسی وقت انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا، محفوظ رکھے گا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کثرت سے کرتے رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق اسی وقت حاصل ہوگی بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی کثرت سے پابندی کرے گا۔ اللہ نے ہمیں ہر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، دور رکھنے کا، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے، برے کاموں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ نیک اعمال کی برکت سے ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان پر غور کریے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء یعنی فحش اور بری باتیں، برے اعمال، منکر غلط اعمال۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور ایک بہت ہی بہترین عظیم عمل صالح، جس نے نماز کی پابندی کی، نماز کا اہتمام کیا کثرت سے، تو یہ نماز اسے برائیوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح چاہے نماز ہو یا کوئی اور نیک عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے کثرت سے ہمیں ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت جو کہ ذکر الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں تو ذکر الہی سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق حاصل ہوگی۔ جب نیک اعمال کا ہم اہتمام کریں گے تو اس نیک اعمالوں کی برکت سے برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوگی۔ اسی لیے جب ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان تین میں سے ایک عمل کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے تینوں اعمالوں کا ذکر کیا، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں رشتہ بہت ہی گہرا اور مضبوط ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حدیث معجم طبرانی کی ہے، حضرت ام انس رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصنی، آپ مجھے وصیت کریے۔ صحابیہ حضرت ام انس رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ وحافظی علی الفرائض فإنه افضل الجہاد
وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينَ لِلَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ۔ یہ 3 اعمال کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کی۔ پہلا عمل اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ، تم برائیوں کو ترک کر دو، برائیوں سے دور ہو جاؤ، ہر قسم کی برائیوں سے، نافرمانیوں سے پرہیز کرو۔ فإنها افضل الہجرہ، کیونکہ برائیوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ سب سے افضل ہجرہ ہے۔ ہجرت میں سب سے افضل ہجرت برائیوں کو ترک کر دینا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے حضرت ہجرت کا مطلب کہ ہجرت کا عربی زبان میں مفہوم یہی ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کو اپنانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان ہی میں حجر اخاہ، اپنے بھائی سے اس نے ہجرت کر لی، یعنی اپنے بھائی سے تعلق ختم کر دیا، کسی مسلمان سے، کسی انسان سے جو تعلقات ہے اس تعلقات کو ختم کر دیا، بات چیت بند ہو گئی، گویا کہ اس نے بھائی کو ترک کر دیا۔ اور اسی لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو آپ نے ترک کیا اور آپ مدینہ المنورہ پہنچے۔ آپ کا مکہ کو ترک کرنا، چھوڑنا، مکہ سے جدا ہونا، روانہ ہونا، رخصت ہونا، مدینہ میں آ کر کے مدینہ پہنچنا اور اسی کو اپنا دوسرا وطن سمجھ لینا، گویا کہ آپ نے کیا ہے، ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ یہی معاملہ برائیوں کے ساتھ ہے۔ برائی کو ترک کر دینا یہ سب سے افضل ہجرت ہے، یعنی دین کی حفاظت کے لیے انسان اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو ترک کرتا ہے، دوسرے جگہ منتقل ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اسی طرح اور بھی دوسری قسم ہجرتوں کی ہیں۔ تمام ہجرت کی قسموں میں سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ انسان برائیوں کو کیا ہے، ترک کر دے اور برائیوں کو کیا ہے، چھوڑ دے۔ تو یہ پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس کو، اہجری المعاصی، تم برائیوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، پرہیز کر لو ہر قسم کی برائی سے۔ فإنها افضل الہجرہ، برائیوں سے پرہیز کرنا یہ سب سے افضل ترین ہجرت ہے۔ دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کی وہ یہ وحافظی علی الفرائض فإنه افضل الجہاد، فرض اعمالوں کا اہتمام کرنا، فرض عبادات کی حفاظت کرنا، ان کو ادا کرنا، ان کو انجام دینا، فإنه افضل الجہاد، کیونکہ یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ جس طرح ہجرت کی کئی قسمیں ہیں اور سب سے افضل ہجرت برائیوں کو ترک کر دینا، اسی طرح جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ فرض عبادات کی پابندی کرنا، دشمن سے لڑنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طرح اپنے نفس سے نفسی خواہشات کو کچلنا اور نفس جب برائی پر ابھارے اس کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ اور اسی طرح فرائض کو انجام دینا، فرض عبادات کو، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، کیونکہ جہاد جہد سے ہے، کوشش اور محنت سے ہے۔ دشمن سے انسان لڑتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلتا ہے، اس میں بھی کوشش اور انسان کو نفسی طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ فرض عبادات کے انجام دینے میں ہے، کہ جو فرض عبادات ہیں جیسے کہ ماں باپ کی فرما برداری ہے، قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا ہے، یا نماز کی ادائیگی ہے 5 وقتہ نماز کی، اسی طرح رمضان کا روزہ ہے،
مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ سب فرض عبادات ہیں۔ ان کی ادائیگی میں انسان کو جد و جہد، کوشش سے کام لینا پڑتا ہے۔ نماز فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اذان سنتے ہی اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے، ایک فرض عبادت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے انسان۔ اسی طرح مال سے انسان کا تعلق ہے، مال کا حریص ہے انسان، اور جب مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے کیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دو۔ تو زکوٰۃ بھی کیا ہے، ادا کرتا وقت یہ بھی ایک کوشش، ایک مجاہدہ ہے، کیونکہ انسان اپنے مال کو ایسے ہی صرف نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا خاص لگاؤ مال سے ہے، مال کا حریص ہے انسان۔ حج کی ادائیگی میں بھی کئی قسم کی جو ہے مجاہدے کی ضرورت ہے، کئی قسم کی جہاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظی علی الفرائض فإنہ افضل الجہاد۔ فرائض کا تم اہتمام کرنا، یعنی فرض عبادات کا تم اہتمام کرنا۔ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض اور واجب قرار دیا ہے، ان کا اہتمام کرنا یہ سب سے افضل درجہ ہجرت کا ہے۔ ایک شخص، اس پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنے، ان کی فرما برداری کرے۔ ایک شخص پر یہ واجب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطع تعلق سے اپنے آپ کو روکے۔ تو یہ سب کیا ہے، فرض معاملات ہیں جو بندے پر ہیں، ان کی ادائیگی، ان کا اہتمام کرنا یہ سب سے افضل قسم جہاد کی ہے۔ وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ، تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام انس سے کی وہ یہ، وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينَ لِلَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ، کیونکہ روز قیامت تم جو تمام نیک اعمال تمہارے حاضر کیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، تو اس دن سب سے افضل عمل جو شمار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جس کے آگے کوئی اور نیک عمل نہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت اور یہ فضیلت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بے شمار نصوص اس سلسلے میں کیا ہے، کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تمام ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرنا، اور کتنا کرنا ہے، ذکرا کثیرا، خوب زیادہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، کیونکہ ذکر ہر انسان کرتا ہے، یہاں تک کہ منافقین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک جو غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی انگلی اللہ ہی کی طرف اٹھتی ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، صرف تنگی اور پریشانی میں نہیں۔ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی میں ہوں یا کسی آزمائش، کسی جو ہے ابتلا میں ہوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کیونکہ تھوڑا ذکر کرنا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں بلکہ اہل نفاق کی یہ صفت ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا اور قلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت ام انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کی تیسری وہ یہ، وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور شمار نہیں۔ تو یہ تین باتوں کی
وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس میں سے آخری وصیت جو تھی وہ ذکر الہی سے متعلق تھی۔ اگر دیکھا جائے حضرات، ذکر الہی سے متعلق اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے میں تشریف لائے، یعنی صحابہ کرام ایک جگہ ان کی مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں کیا ہے بیٹھایا ہے ادھر، یعنی کس لیے تم لوگ ادھر بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا الاسلام ومن به علینا، ہم سب ادھر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم نعمت پر شکر ادا کریں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے کیا ہے نوازا ہے۔ غور کریے، ہم بھی مسلمان ہیں لیکن کبھی ہم اس نعمت پر غور کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ صحابہ کرام مجلس میں ہیں، اور کس مقصد سے وہ مجلس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی اس ایک عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، جس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور یہ اسلام جیسی دولت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقت میں قسم ہے اللہ کی، تم کو صرف اسی چیز نے بٹھایا ہے، اللہ کا ذکر اور اسلام جیسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہی کہ ہاں یا رسول اللہ، اسی بات نے ہمیں کیا ہے ادھر بیٹھنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تم سے قسم کھلائی، مقصد یہ نہیں کہ کوئی تہمت ہے، بلکہ معاملہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے، اور جبریل آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رشک کر رہا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے محمد کے ساتھی اصحاب میرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کیا ہے اسلام جیسی دولت، ایک عظیم نعمت، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو المہم کہنا یہ ہے حضرات، ذکر الہی ایک بہت اہم عمل ہے، اسی لیے حضرت ام انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک وصیت کی، جب ام انس نے آپ سے وصیت طلب کی۔ تو ان تین باتوں کو ہم یاد رکھیں۔ پہلی بات، برائیوں کو ترک کرنا، نیک اعمالوں کا کثرت سے اہتمام کرنا، ذکر الہی کی جو ہے پابندی ہو اور کثرت سے ذکر الہی کی جائے۔ یہ تین باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام انس رضی اللہ عنہ کو کی، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ہر عمل ان تینوں میں سے ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کی برکت سے، اس کی توفیق سے دوسرے عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔